السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مختصر القدوری کے اندر جو آج ہمارا سبق ہے، سبق کا موضوع ہے تقدیر مہر المثل۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے کونے میں لکھا ہوا ہے، یعنی مہر مثل کا اعتبار۔ مہر مثل کا اعتبار کس سے کیا جائے گا؟ ہم نے بار بار کہا کہ مہر مثل دے گا، مہر مثل دے گا، تو مہر مثل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مہر مثل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مہر مثل جو ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے بِأَخْوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ عَمِّهَا، یعنی مہر مثل کا اعتبار کیا جاتا ہے لڑکی کے لیے اس کی بڑی بہنوں سے اعتبار کیا جائے گا اور اس کی پھوپھیوں سے اعتبار کیا جائے گا، وَبَنَاتِ عَمِّهَا، اور اس کے چچا کی لڑکیوں سے اعتبار کیا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اس کے گھر کی جو لڑکیاں ہیں تو ان سے اس کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا، جتنا ان کا مہر بندھا ہوگا اتنا ہی ان کا مہر باندھا جائے گا، قریب ان کا مہر، مطلب زیادہ کم بھی نہ ہوگا، زیادہ بھی نہ ہوگا، تھوڑا بہت کم یا تھوڑا بہت زیادہ، اس طرح سے قریب مہر بندھے گا تو اس کو مہر مثل کہیں گے۔ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ، مہر مثل کا جو اعتبار کیا جاتا ہے، مہر مثل جو دیکھا جائے گا تو اس کا اعتبار آج ہمارا موضوع ہے، یعنی مہر مثل کے اندر جو برابری ہے، کس سے برابری کی جائے گی؟ کیا دنیا کی کسی بھی عورت سے مہر مثل برابری قرار دی جائے گی؟ یہ خاندان کے اندر کوئی مخصوص عورتیں ہیں کہ جن کو لے کر کے ایک لڑکی کا مہر باندھا جاتا ہے۔ مہر مثلیہا، عورت کا مہر مثل مطلب یہ ہے کہ یعتبر باخواتیہا، اس کا جو مہر مثل ہوگا اعتبار کیا جائے گا اس لڑکی کی بہن سے، یعنی ایک لڑکی ہے، اس کی بہن کا پہلے نکاح ہو چکا ہے تو اس کے نکاح میں جو اس کا مہر باندھا گیا تھا، تقریباً تھوڑا سا اس سے کم یا تھوڑا سا اس سے زیادہ اگر باندھا جائے تو صحیح ہے، تو اس کی بہن سے اعتبار کیا جائے گا۔ مہر مثل، لڑکی کے مہر مثل کا اعتبار کیا جائے گا باخواتیہا، اس کی بہنوں سے، وعماتیہا، اور اس کی پھوپھیوں سے، وبنات عمیہا، اور اس کے چچا کی بیٹیوں سے، آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے چچا کی بیٹیوں سے، ٹھیک ہے، اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ گھر کی عورتیں ہیں اور یہ گھر کی لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں سے ہی اور ان عورتوں سے ہی ایک لڑکی کا جس کا نیا نکاح ہو رہا ہے اور اس کا مہر بندھنا ہے تو مہر مثل اس کا اس طرح سے اعتبار کیا جائے گا۔ ولا یعتبر بأمیہا، ہاں لڑکی کے مہر مثل کا اعتبار نہ کیا جائے گا لڑکی کی ماں سے، وخالتیہا، ٹھیک ہے، اور اس کی خالہ سے، یعنی کہ اس کی ماں کی بہن سے، تو اس کی ماں کا یا اس کی ماں کی بہن کا کتنا مہر تھا اس کو دیکھ کر کے مہر نہیں باندھا جائے گا لڑکی کا، بلکہ لڑکی کا جو مہر باندھا جائے گا اور مہر مثل کا جو اعتبار کیا جائے گا باخواتیہا وعماتیہا وبنات عمیہا، ٹھیک ہے، اس کی بہنوں کو دیکھ کر کے اور اس کی پھوپھیوں کو اور اس کی چچا کی لڑکیوں کو دیکھ کر کے اس کا مہر مثل بندھے گا، ٹھیک ہے۔ اذا لم یکونا من قبیلتہا، اگر اذا لم یکونا من قبیلتہا، ویعتبر فی مہر المثل ان تتساوی المرأتان فی السن، اگر یہ دونوں یعنی کہ اس کی ماں اور اس کی خالہ اس کے قبیلے سے نہ ہوں، یعنی لڑکی کے قبیلے سے نہ ہوں بلکہ کہیں اور کے قبیلے سے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی ماں اور اپنی خالہ کا مہر کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی ماں اور اس کی خالہ اسی لڑکی کے قبیلے سے ہیں، یعنی اسی باپ کے قبیلے سے ہیں، اس لڑکی کے باپ کے قبیلے سے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے مہر کا اعتبار کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اذا لم یکن من قبیلتہا، اور اگر یہ لڑکی کے والد، ہم ایسا ترجمہ لگا رہے ہیں، لڑکی کے قبیلے سے نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ماں اور خالہ کے مہر کو مثل نہ قرار دیا جائے گا اور اس کا مہر ماں کو اور خالہ کو دیکھ کر نہیں بندھے گا۔ وَيُعْتَبَرُ فِي مہر المثل، اچھا ایک چیز اور ہے، مہر مثل میں اعتبار کیا جائے گا تتساوی المرأتان فی السن، کہ یہ دونوں عورتیں عمر میں برابر ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر دو بہنیں ہیں، ایک گھر کے اندر دو بہنیں ہیں، دو لڑکیاں ہیں، ایک کا نام ہندہ ہے اور ایک کا نام زینب ہے۔ ہندہ کی شادی پہلے ہو چکی ہے، وہ بڑی تھی، اور یہ زینب ہے، زینب تھوڑی چھوٹی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ مہر مثل کا جو اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہا ہے نا کہ مہر کا اعتبار کیا جائے گا اس کی بہنوں سے، تو عمر کا بھی لحاظ کیا جائے گا، یعنی عمر میں تقریباً برابری ہونی چاہیے۔ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے وہ اس سے 1-2 سال بڑی ہو، 2-3 سال بڑی ہو، اگر ایسا ہوا کہ وہ اس سے تقریباً 18 سال بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بلکہ اس کے برابر
اس کے برابر اس کے بچے ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پرانے زمانے کی ہو گئی. اب جب وہ پرانے زمانے کی ہو گئی تو اس زمانے کا مہر اگر دیکھا جائے آج کے زمانے کے اعتبار سے تو بہت کم ہو جائے گا. کہاں 20 سال کہاں آج، ٹھیک ہے، 20 سال پہلے کا مہر اور کہاں آج کا مہر. تو ایسی صورت میں کافی فرق آ جائے گا، قیمت کافی بڑھ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ان تتساویہ المرأتانی، یعنی وہ کہ جس کا مہر باندھا جا رہا ہے اور جس کو دیکھ کر باندھا جا رہا ہے دونوں عمر میں برابر ہوں. ٹھیک ہے، دونوں عمر میں برابر ہوں. تو لہذا عمر کو دیکھ کر کے بھی مہر باندھا جائے. یہ نہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مطلب بہن کا مہر دیکھ لو، چاہے بہن کتنی بھی بڑی ہو، تو جب وہ بڑی ہے تو اس کی جو شادی ہوئی ہوگی، اس کا جو نکاح ہوا ہوگا کافی سال پہلے ہوا ہوگا، اور جب کافی سال پہلے ہوا ہوگا تو کافی سال پہلے جو مہر بنتے ہوں گے وہ کافی کم ہوں گے. تو اس زمانے کو دیکھ کر کے یہ مہر نہیں بندھے گا. تو لہذا عمر کے اندر برابری دیکھی جائے. عمر کے اندر برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن پیدا ہوئے ہوں، ایک آدھ 2 سال 3 4 سال تک کا فرق چلتا ہے، آئی بات سمجھ میں، تو عمر میں برابری دیکھی جائے. والجمالی، اور خوبصورتی میں برابری دیکھی جائے. ہندا خوبصورت زیادہ نہیں تھی، زینب زیادہ خوبصورت ہے. تو اب زینب کے مہر باندھنے کی باری آ رہی ہے تو اس کی بڑی بہن کو نہ دیکھا جائے گا جو کہ اس کے برابر خوبصورتی میں نہیں. ٹھیک ہے، یا تو اس کی پھوپھی کے اعتبار سے مہر نہ باندھا جائے گا جو کہ اس کی پھوپھی اس سے کم خوبصورت ہے، یا تو اس کی چچا کی لڑکیوں کو نہ دیکھا جائے گا جو اس سے کم خوبصورت ہیں. تو لہذا خوبصورتی میں برابری ہونی چاہیے دونوں کے اندر، جس کا مہر باندھا جا رہا ہے اور جس کو دیکھ کر باندھا جا رہا ہے، جس کے مثل مہر باندھا جا رہا ہے، دونوں کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ خوبصورتی میں تقریباً برابر ہونی چاہیے. آیا سمجھ میں؟ تو بالکل کالے اور زیادہ گورے کا فرق نہ ہو، اور ناک نقشے کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑا فرق نہ ہو، تو ایسی صورت میں مہر بندھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو تساوی ہونا چاہیے فی السنی عمر میں، والجمالی اور خوبصورتی میں، والعفتی اور نیکی میں. اچھا، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، نیکی ایک بہت قیمتی چیز ہے. ایک خاتون کے اندر، ایک بچی کے اندر اگر عفت اور پاک دامنی ہے اور وہ بہت زیادہ نیک ہے تو اس نیک کا مہر اس بدکار کے مثل نہ باندھا جائے. اس کا جو مہر بندھا ہوگا وہ اس کے اخلاق اور عادات کے اعتبار سے اور اس کے دین کے اعتبار سے بندھا ہوگا کہ اس کا دین زیادہ مضبوط نہیں، وہ زیادہ اخلاق اور پاک دامنی کے اعتبار سے زیادہ اعلیٰ درجہ کی نہیں. البتہ زینب کافی بڑی ہے، وہ کافی بڑی مطلب عابدہ، زاہدہ، متقی اور پرہیزگار ہے الحمدللہ، اور بہت ہی زیادہ نیک ہے، عالمہ ہے وغیرہ. یہ تمام صفتیں اس کے اندر اگر پائی جا رہی ہیں، عفت اور پاک دامنی پائی جا رہی ہے، تو اس چھوٹی بہن کا مہر جس کی شادی آج ہو رہی ہے، 5 سال پہلے ہونے والی یا 2 سال پہلے یا کبھی بھی ہونے والی ایک لڑکی جو اس کی بہن ہو سکتی ہے یا اس کی پھوپھی ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی چچا یا تاؤ کی یا کزن میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کا جو اس کے بمقابلہ بہت زیادہ دین میں، عبادت میں، عفت و پاک دامنی میں، نیک وکار میں، ہر ایک اعتبار سے بہت کم ہے. ٹھیک ہے، وہ علاقے میں اس کا شاید نام بھی خراب ہو یا کچھ اس کی بدنامی ہو وغیرہ، ان تمام معاملات کو لے کر اس کا مہر کم بندھا ہوگا. تو اب اس پاک لڑکی کا اور عزت دار اور پاک دامن لڑکی کا مہر اس کو دیکھ کر نہ بندھے گا کہ جو اس کے بمقابلہ دین کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے بہت کم ہے، عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو اس کو دیکھ کر اس کا مہر نہیں بندھے گا. تو مہر باندھنے کے لیے عمر کا لحاظ ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، تقریباً خوبصورتی برابر ہو، تقریباً پاک دامنی اور نیک وکار ہونا برابر ہو، والمالی اور مالیت. ٹھیک ہے، یعنی جس لڑکی کا مہر بندھا تھا تو وہ اس کی پھوپھی تھی، تو پھوپھی کتنی مالدار تھی جب اس کا مہر بندھا تھا، تو گھر میں کیسی حالت تھی. تو اس وقت جب اس کا مہر بندھا تھا تقریباً 5.5 لاکھ مان لیجئے ایسے ہی، تو اس وقت گھر کی حالت بہت اچھی تھی. 5 لاکھ بندھنا ادھر کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور آج اگر باندھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو لہذا مال کی حیثیت دیکھنی چاہیے. تو مال اگر اتنا ہی برابر ہے جتنا پہلے تھا، آج بھی اتنا ہی ہے، تو کوئی حرج نہیں. والعقلی اور عقل دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، والدینی اور دین دیکھنا چاہیے، والبلدی اور شہر دیکھنا چاہیے، والعصری اور زمانہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں میں کھل کر کے نہیں بتاؤں گا، تو اس لیے آپ خود ہی اس چیزوں کو سمجھ لیں. تو دین کا بھی اعتبار، دین پر کتنی زیادہ پیروی ہے، والبلدی اور شہر کا اعتبار بھی. آئی بات سمجھ میں؟ ایک لڑکی کی جب شادی ہوئی بڑی کی، تو وہ پہلے رہتے تھے کہیں دوسری جگہ پر اور آج وہ آ گئے ہیں دوسری جگہ پر. پہلے رہتے تھے کہیں گاؤں میں اور اب آ گئے ہیں شہر کے اندر. تو گاؤں میں جو مہر بنتے تھے تقریباً علاقے کے اعتبار سے بھی دیکھ کے بنتے ہیں، تو اس گاؤں کے اندر جو اس کا مہر بندھا
کل 5,000. اور اب یہاں پر آ گئے. اب اگر مہر باندھیں گے 5,000 اس لڑکی کو دیکھ کر کے تو یہ مہر باندھنا صحیح نہ ہوگا, تو لہذا شہر دیکھنا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو شہر کو دیکھ کر کے مہر باندھا جائے. تو ان جیسی لڑکیاں شہر کے اندر پھوپھی ہوں یا اس کی چچیری تیری لڑکیاں ہوں تو ان کو دیکھ کر باندھا جائے گا جو شہر کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. والعصری, اور زمانہ دیکھ کر, پہلے کا زمانہ کیسا تھا, اب جو اس کی شادی ہو رہی ہے تو اب کا زمانہ کیسا ہے, یہ بھی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ والا, اس کے اندر پتہ چلا کہ مہر مثل کا اعتبار کن سے کیا جائے گا. مہر مثل کا اعتبار 3 طرح کی عورتوں سے کیا جائے گا. باخواتہا, لڑکی کے بہنوں سے, وعماتہا, لڑکی کی پھوپھیوں سے, وبنات عمیہا, اور اس کے چچا کی لڑکیوں سے اعتبار کیا جائے گا. تو 3 طرح کی عورتیں ہیں کہ جس سے ایک عورت کا مہر مثل متعین ہو جاتا ہے اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. اچھا, مہر مثل کا اعتبار کیا جائے گا جب کہ دونوں عورتیں برابر ہوں عمر میں, جمال خوبصورتی میں, والعفتی پاک دامنی میں, مال میں, والعقلی اور عقل میں, والدینی دین, والیدی والبلدی اور شہر کے اعتبار سے, والعصری اور زمانے کے اعتبار سے برابر ہوں دونوں لڑکیاں. آیا سمجھ میں؟ تب دونوں کا اعتبار کیا جائے گا, ورنہ دونوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ویجوز تزویج الامتی مسلمۃ کانت او کتابیۃ ولا یجوز ان یتزوج امۃ علی حرۃ ویجوز تزویج الحرۃ علیہا. اچھا, اگلا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے باندی کے نکاح کے متعلق, یعنی باندی سے نکاح کن صورتوں میں ہو سکتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہو سکتا. تو بتا رہے ہیں یجوز, ہاں جائز ہے, تزویج الامتی, باندی سے شادی کرنا, یعنی خرید کر کے شادی کرنا لڑکی سے جائز ہے. آج نہیں, پہلے تھا کبھی. ٹھیک ہے. آج کے دور میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ختم ہو گیا, لیکن پھر بھی جب کتاب میں آیا ہے تو پڑھنا پڑے گا. باندی کا غلام کا مسئلہ آج کل بالکل بند ہے, یہ تو چیپٹر بالکل کلوز کر دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے آپ پڑھیں. یجوز, ترجمہ لگا لیں بس خالی, جائز ہے باندی سے شادی کرنا, چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے کتابی ہو, چاہے کسی بھی کتاب کو مانتی ہو, آسمانی کتابی ہو بس, یا چاہے مسلمان ہو. مسلمان ہو تو بڑی اچھی بات ہے, کتابی ہو تب بھی چلے گا, نکاح ہو جائے گا, جائز ہے. ولا یجوز, اور جائز نہیں ہے, یتزوج امۃ علی حرۃ, یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے کسی باندی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ان یتزوج امۃ علی حرۃ, ٹھیک ہے, آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی کرنا, آزاد عورت پر باندی سے شادی کرنا جائز نہیں. یجوز, ہاں جائز ہے, تجویز الحرۃ علیہا, ٹھیک ہے, آزاد عورت کا شادی کرنا باندی پر, یعنی باندی کے ہوتے ہوئے ایک آزاد عورت سے شادی ممکن ہے, کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.